السلام علیکم. سب سننے والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ دعا زہرا کو جعلی پاسپورٹ پر باہر بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. دعا کو پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا ہے. غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق دعا زہرا تھائی لینڈ منتقل کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں پیشی سے پہلے ظہیر نیٹ ورک کے بڑے راز بے نقاب ہو رہے ہیں. ظہیر نیٹ ورک کو دعا زہرا پر کروڑوں کی انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے ظہیر نیٹ ورک نے فیصلہ کیا ہے کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے اور اس کے لیے دعا زہرا کو باہر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. یہ ایک عجیب و غریب خبر ہے، مگر یہ پورا کیس ہی ایک عجیب و غریب کیس ہے. یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک پراسرار کیس ہے. اسے پہلے دن سے ہی باہر بھیجا جانا تھا، لیکن مہدی علی کاظمی صاحب ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور دعا کے والد کی کوششوں کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. یہ گروہ ظہیر نیٹ ورک جو ہے یہ ایک مکروہ دھندا کر رہا ہے، جس میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو پھانسا جاتا ہے، انہیں پیار کا لالچ دے کر ان کو گھر والوں سے باغی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ان کو ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے یہ ایک انسانی اسمگلنگ کا کیس ہے. اگر اس کو انسانی اسمگلنگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. گزشتہ دنوں ویڈیوز اور انٹرویوز کے ذریعے یہ خبر دینے کی کوشش کی گئی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دعا اپنی زندگی میں خوش و خرم ہے اور ان کے والدین کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی. لیکن زنیرہ ماہم جو انٹرویور ہیں ان کو یہ انٹرویو لینا مہنگا پڑ گیا. انٹرویو سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انٹرویو جو ہے وہ اسکرپٹڈ ہے، پلانٹڈ ہے، اور اس انٹرویو کی وجہ سے زنیرہ ماہم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو میرے خیال میں بالکل جائز ہے، کیونکہ انٹرویو میں سراسر والدین کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، جو کہ اس کیس سے ہٹ کر بھی ہمارے لیے ایک اچھا عمل نہیں ہے. جس طرح سے جعلی نکاح نامہ منظر عام پر لایا گیا ہے، اسی طرح جعلی پاسپورٹ کے ذریعے اب دعا کو باہر بھیجنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب جو دعا پر کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس کو واپس لانے کا طریقہ یہی ہے کہ دعا کو ملک سے باہر بھیجا جائے اور وہاں اسے کسی اور جگہ جو ہے وہ اسمگل کر دیا جائے یا اس کو کہیں اور بیچا جا سکے. دعا کے والد مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں. کبھی وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی وہ کسی کی مدد مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی. ہماری دعائیں مہدی علی کاظمی صاحب. پچھلے دنوں جبران ناصر بھی ہمیں مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ نظر آئے عدالت میں. وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کی کوششیں رنگ لائیں گی اور دعا اس مکروہ دھندے سے، اس مکروہ نیٹ ورک سے انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگی اور اپنے والدین کے پاس ہوگی. لیکن اس سارے کیس میں ایک چیز جو ہے وہ وٹنس جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نابالغ ہونے کی وجہ سے یا بالغ ہونے کی وجہ سے اگر اپنے والدین کو کسی طور غلط سمجھتی ہے تو ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ والدین کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. والدین اپنی اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، ان کے ویل وشر ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے والدین کے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا. تو یہی ہے کہ اللہ مہدی علی کاظمی صاحب کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ان کو ان مشکل حالات کا صبر سے مقابلہ کرنے کی ہمت دے. اور ہم دعا کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر چلائے اور ہر بہن اور بیٹی کی عزت جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ظہیر جو اس کیس میں صرف ایک مہرہ ہے، کیا دعا کے ساتھ اسے بھی تھائی لینڈ منتقل کیا جاتا ہے یا اکیلے دعا کو باہر منتقل کیا جائے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے سمر سپیکس.